السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور آف کورس ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام میں صورتحال کس طرح سے بگڑی ہے اور کیسے صرف سنڈے مارننگ کو چھوٹا سا ریبل ہوا، تھوڑی سی افراتفری ہوئی، اس کے بعد بشار الاسد کی رژیم کو ظاہر شکست ہوئی۔ بشار الاسد صاحب اس وقت رپورٹس ہیں کہ رشیا میں ماسکو میں موجود ہیں اور ان کو اسائلم آفر کر دیا گیا ہے آف کورس، اور شام میں ہمارے 600 سے زائد پاکستانی جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو وہاں پر نہ کھانے پینے کی کوئی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، نہ ہی ان کو فلائٹس آپریٹ کر رہی ہیں۔ تو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل لبنان کے پرائم منسٹر سے بات کر کے کہا ہے کہ وہ یہ تھوڑا سا اس معاملے میں ہم کوآپریٹ کریں، کیونکہ دیٹس دی اونلی وے آؤٹ فار دا پاکستانی اسٹک ان سیریا۔ تو وہ بائی روڈ جائیں گے لبنان، اور لبنان سے فلائٹ لے کر وہ پاکستان آئیں گے۔ اب یہ معاملہ کتنی دیر تک ہو سکے گا، ہوپ فلی سون، بٹ اشورنس دی ہے لبنان کے پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو کہ وی ول بی مینیجنگ اٹ آل ویری ویل اینڈ ویری کوئکلی۔ لیکن یہ کوئکلی ہونے والے کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئکلی ایک بل ہے مدارس کا، وہ بھی سائن کر دیا جائے گا۔ مولانا صاحب نے اسی شرط پر ووٹ دیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا تھا لیکن وعدہ خلافی کی ہے، آج دھمکی آئی ہے۔ کیا ہے وہ دھمکی، ذرا سن لیتے ہیں۔ بل ہمارا پہلے سے متفقہ موجود ہے، اس کو بھی پاس کیا جائے۔ زرداری صاحب خود اس میں فریق تھے جو اس پہ متفق ہو گئے تھے، اور وہ بل پیش ہوا اور سینٹ نے پاس کیا، قومی اسمبلی نے پاس کیا۔ اگر بل پر صدر دستخط کر سکتا ہے اور اگر دوسرے ایکٹس پر وہ دستخط کر سکتا ہے تو پھر متفقہ اس دینی مدرسے کے اس قانون پر کیوں دستخط نہیں کر سکتا؟ اس قانون پر دستخط کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آ جائیں گے اسلام آباد، اور کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم یہ بھی سن رہے ہیں آف کورس کہ آج علماء مشائخ کی کانفرنس ہوئی، وہاں پر ڈاکٹر طاہر اشرفی صاحب نے گفتگو کی، اور وہ گفتگو کیا تھی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو گورنمنٹ اس وقت یہ اسٹنٹ پول کر رہی ہے، یہ اپنی فیس سیونگ کر رہی ہے یا مزید چیزوں کو الجھا رہی ہے؟ کیا علماء سے لڑانے کی تیاری ہے؟ آف کورس ہم اس ملک میں یہ نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن کیا کہا طاہر اشرفی صاحب نے اور طارر صاحب نے، ذرا سنیے۔ کو یہ معاملہ ہے جملہ سخت کہ جی وہ 10,000 بندہ لے آئیں گے، تو میرا خیال ہے یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مدارس تو اسلام آباد میں اتنے ہیں کہ یہ 25-30 ہزار لے آئیں گے، اور اگر خالی مولانا طیب طاہری صاحب کو کہہ دیا تو پھر یہ کوئی 5-6 لاکھ کا قافلہ پنج پیر سے ہی آ جائے گا۔ ہم نہیں چاہتے کوئی قافلے چلیں، کوئی مظاہرے ہوں۔ ہم تعلیم کو تعلیم رکھنا چاہتے ہیں، سیاست کو سیاست کے میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کی تجاویز بھی سنیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی ایسا حل نکلے جو سب کو قابل قبول ہو، جس میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ جی، اس مسئلے کا ایسا حل نکلے جو کسی کو بھی اس پر اعتراض نہ ہو۔ کاش طارر صاحب نے یہ پہلے پیشکش کی ہوتی، علماء مشائخ سے پہلے بات کر لی ہوتی، اس کو کمٹ کرنے سے پہلے پیپلز پارٹی نے بات کر لی ہوتی۔ اور مولانا صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جب یہ تمام معاملات طے ہو رہے تھے، وہاں نواز شریف صاحب بھی موجود تھے، جہاں سے بیک اینڈ فورتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی محنت سے اس بل کو پاس کرانے کے لیے جو شرائط مولانا صاحب رکھ رہے تھے وہ ان کو اپروو کروا رہے تھے۔ اس میں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو تھا ان کو سب کچھ پتا تھا۔ اب یہ فیٹف کے حوالے سے ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے یا اور چیزوں سے مشکل ہوگا، یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ اگر تو مولانا صاحب کا یہ بل ہی غلط تھا اور یہ بالکل جانبدار تھا، اور اگر اس سے پاکستان کو نقصان ہونا تھا تو پھر اس پہ حامی کیوں بھری گئی؟ یہ ایک سوال ہے جو اٹھتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وائسز آر گیٹنگ لاؤڈر کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جلد وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ شرجیل میمن صاحب نے بھی کہا ہے آف کورس، اور فیصل واڈا صاحب کی بھی جو آنیاں جانیاں ہیں وہ سجیسٹو ہیں۔ ایم کیو ایم سے بھی رابطہ کیا ہے، مولانا صاحب سے بھی ملے تھے، اور آف کورس بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ملے ہیں، ان کی تعریفیں کر کر کے تھک نہیں رہے ہیں۔ اور آف کورس بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی کمیٹی بنا دی ہے جو کہ یہ اہم موضوعات پر مذاکرات کرے گی حکومت سے بھی اور بھی جماعتوں سے۔ اس میں کیا پی ٹی آئی کا بھی کوئی نام ہوگا یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن پی ٹی آئی والے تو ایسے سیدھے ہوئے ہیں کہ اب تو وہ مذاکرات پر آ گئے۔ ایک طرف سول ڈسوبیڈینس موومنٹ کی دھمکی ہے تو دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں عمر ایوب صاحب؟ ملک آگے چلے گا، اور کیسے چلے گا ملک آگے ہم ذرا جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، کورس خود ایک سیزن لائر ہیں، میئر ہیں کراچی کے، اور آف کورس ترجمان بھی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے۔ بہت شکریہ آپ کا مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یہ سوسائٹیز رجسٹریشن امینڈمنٹ ایکٹ 2024 ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ 2018 یا 19 میں جو ترمیم کی گئی تھی، یہ اس کو دوبارہ سے اسی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے جو 1860 یا 2010 میں مدارس کے حوالے سے رجسٹریشن کا معاملہ تھا۔ لیکن اس پر حامی ہی کیوں بھری مرتضیٰ صاحب، اگر یہ معاملات اسی طرح سے ہونے تھے؟ کیونکہ پہلے کہا گیا 2 دن لگیں گے،
پھر شہباز شریف صاحب نے کمٹمنٹ دی, پھر جب بار بار بات ہو رہی ہے, مولانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جب جس میٹنگ میں بیک اینڈ فورتھ ہو رہے تھے یہ معاملات طے, اس میں شہباز شریف سمیت نواز شریف بھی موجود تھے, آصف علی زرداری صاحب بھی موجود تھے, تو یہ اعتراضات اب کیوں اٹھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنا میں خود پرسنلی تو ان تمام صورتحال سے پریوی نہیں ہوں, لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ قانون سازی کے اندر کبھی کبھار اس طرح کی دقتیں آتی ہیں, اور کبھی کبھار پارلیمان سے پاس ہو جانے کے بعد بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے صدر مملکت کو کہ وہ اس کے اندر کوئی جو قانونی سکن وہ دیکھتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے وہ بل کو وضاحت کے لیے یا ریکنسیڈریشن کے لیے ریٹرن کریں. تو انہوں نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا ہے جس کا استحقاق ان کو آئین دیتا ہے. آیا وہ درست طریقے سے استعمال کیا گیا ہے, نہیں کیا گیا, آیا اس کے اندر پہلے کوئی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی, نہیں تھی. ہمارا یہ ماننا ہے کہ پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل ہمیشہ نکلتا ہے, اور ہم پر امید ہیں کہ اس معاملے کو بھی پولیٹیکل انداز سے ایک ایمیکیبل مینر میں انشاءاللہ ریزولو کر لیا جائے گا. اور پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی برج کا کردار ادا کیا ہے دو سیاسی جماعتوں کے درمیان, ایک بار پھر اگر ہمیں اس برج کا کردار ادا کرنا پڑا تو وہ کردار ادا کریں گے. مرتضیٰ آپ صاحب 8 اعتراضات لگائے تھے جو کہ ہم نے شروع میں جو ہمیں اطلاعات ملی تھی, 8 اعتراضات کو دور کر دیا گیا تھا. اس کے باوجود کہ 3 دن پہلے 3 دن قبل, if you are not privy to it, میں آپ کو بتاتی ہوں, 3 دن قبل بلاول بھٹو زرداری صاحب ملے مولانا صاحب سے اور یہی بات ہوئی ہے کہ ہم سائن کرا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ریٹریٹ کیا ایک فون کال کانورسیشن میں کہ ہم کرا رہے ہیں, اس میں بھی کوئی اعتراض نہ آیا. آج اچانک سے علماء مشائخ کانفرنس بلا کر یہ علماء کو علماء کے ساتھ لڑانے والی جو معاملہ ہے کہ ہم بھی 10,000 لے آ سکتے ہیں, وہ بھی 6 لاکھ لے آئیں گے, یہ تو ایک عجیب صورتحال ہے. یہ سیاسی حل تو نہیں ہے. نہیں سنا, میں سمجھتا ہوں سیاسی حل تو اگین پارلیمان سے نکلے گا, حکومت نکالے گی پارلیمنٹیرینز کے ذریعے. جو گفتگو آپ اپنے انٹروڈکشن میں سنا رہی تھیں, علامہ طاہر اشرفی صاحب کی گفتگو ہو یا مولانا صاحب کی گفتگو ہو, میرا یہ ماننا ہے کہ مسائل کا حل جو ہے وہ پارلیمان کے ذریعے نکلے گا. اور اگر قانون سازی ہی کرنی ہے تو وہ قانون سازی سڑکوں پر نہیں ہوگی, وہ پارلیمان کے ذریعے کی جائے گی. تو انشاءاللہ ہوپ فلی بیٹر سینس ول پریویل. کوئی نہیں چاہتا کہ فیصلے سڑکوں پر ہوں, ہر کوئی چاہتا ہے کہ پارلیمان کی بالادستی ہو, پارلیمان کو وہ فوقیت حاصل ہو, اور انشاءاللہ وہ آئینی طریقے سے اس معاملے کو حل کر لیا جائے گا. اور جو بھی ریزرویشنز ہیں چاہے وہ مولانا صاحب کی طرف کی ہوں یا حکومت کی طرف کی ہوں, ان کو ریکنسائل کرنے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی. مرتضیٰ وہاب صاحب, یہ تو وعدہ خلافی ہوئی نا. اب آپ کہہ رہے ہیں پارلیمان سے اس کا حل نکالا جائے گا, یہ بات آپ نے پہلے تو نہیں کی نا مولانا صاحب سے کہ یہ پہلے سب کچھ ہو گیا اپروو, اور جب سائن تک بات آ گئی یہ صرف ایک سائن رہ گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں پارلیمان اس کا حل نکال لے گی. پارلیمان جو چھپ رہی ہے علماء مشائخ کانفرنس کے پیچھے اور طاہر اشرفی کے پیچھے, ڈاکٹر راغب نعیمی کے پیچھے, اس کے بعد وہ ڈاکٹر تقی عثمانی صاحب کا انتظار کر رہے ہیں. تو معاملات یہاں پارلیمان پہ تو بات آ نہیں رہی, بات تو یہی رہ رہی ہے. میں سنا آپ کو گزارش کروں نا, میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں پرسنلی پریوی نہیں ہوں, لیکن میں قانون کے طالب علم کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ پارلیمان اس لیے اس معاملے کو ایڈریس کرے گا بیکاز جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی شاید 8 ایسے نکات ہیں جو کہ آبزرویشن کے طور پر یا ریزرویشن کے طور پر صدر مملکت نے اٹھائے ہیں. اگر یہ بات درست ہے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایڈریس کر لیا گیا ہے, وہ ان کو ایڈریس کر کے دوبارہ بل واپس بھیجا گیا ہے. پھر اس میں کوئی کوما مسٹیک کوئی اور چیز تھی وہ بھی جی میں سنا آپ کو وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ اگر وہ 8 اعتراضات اٹھائے گئے ہیں صدر مملکت کی جانب سے اور وہ پارلیمان نے سیٹل کر دی ہیں تو پھر تو اس کو ریکنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. آئین بڑا واضح ہے, لیکن ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج میرے خیال میں پارلیمنٹ میں یہ چیز ابھی تک ریکنسیڈریشن کے لیے نہیں آئی. تو میرے پاس ایکچوئل فیکٹس نہیں ہیں اس کے. اس کا بہتر جواب آپ کو وفاقی حکومت سے مل سکتا ہے کہ آیا ریکنسیڈریشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے ان اعتراضات کے حوالے سے. اچھا, وہ تو حکومتی موقف تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھیں جنہوں نے کمٹ کیا اور جنہوں نے کہا سائن کر کے بھجوا دیں گے زرداری صاحب, تو پھر ہم کس سے پوچھیں؟ آپ کے بھی یو آر ناٹ پریوی, دے آر ناٹ پریوی, اب اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا. چلیں لیٹس موو آن. شرجیل میمن صاحب آج بہت کہہ رہے تھے سنا ایک منٹ جی جی اس طرح کی باتوں میں یوزولی لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں, شاید میں بھی ریئیکٹ کر کے کہہ جاتا.
مجھے نہیں پتا وفاقی حکومت نے کس بیسس کے اوپر یہ کہا ہے. وفاقی حکومت نے اگر یہ کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا غیر مناسب چیز ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جب مولانا صاحب کے ساتھ انگیج کر رہے تھے تو انگیجمنٹ کے ٹائم پر 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. پارلیمان سے جو قانون سازی ہوئی ہے وہ قانون سازی وفاقی حکومت کی سپورٹ کے بغیر, مسلم لیگ نواز کی سپورٹ کے بغیر ہو نہیں سکتی. اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نون لیگ کو اس چیز کو, نون لیگ کو اس بات کو پاکستان پیپلز پارٹی یا صدر مملکت کے کورٹ میں ٹرانسفر نہیں کرنی چاہیے. اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کو اون کرنا چاہیے, اور اگر کوئی اعتراضات ہیں, ریزرویشنز ہیں, تو ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے, بیکاز قانون سازی کو کسی بھی ذمہ دار حکومت کو ذمہ داری کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے. نہیں, لیکن 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کرنا اتنا ضروری تھا نا مرتضیٰ وہاب صاحب. تو ظاہر ہے جے یو ایف اے کو اگر یہ ان کا ایک کنڈیشن تھی تو انہوں نے آپ کو ایک کنڈیشنالٹی کے تھرو انہوں نے اس کو ایک کنڈیشن کے ساتھ ہولڈ کیا کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے. اب اگر وہ آپ وعدہ خلافی آپ کریں یا حکومت کرے, وعدہ خلافی تو وعدہ خلافی ہے. نہیں سنا, وعدہ خلافی کی بات نہیں ہو رہی. اگر کوئی قانونی مسودہ جو پاس ہوا ہے اس کے اندر کوئی سکن ہے تو آپ چاہتی ہیں کہ اس سکن کو ایڈریس کیے بغیر اس کو اپروو کر دیا جائے یا سکن کو ایڈریس کیا جائے. تو میرے خیال میں صدر مملکت اف ایٹ آل یہ جو بات ساری کی جا رہی ہے یہ درست ہے. اگر انہوں نے کوئی اپنے آبزرویشنز لگائے ہیں تو سکن کو دور کرنے کے لیے لگائیں جس کی آئین ان کو اجازت دیتا ہے, سکن دور کر لیں, بھلے سکن دور کر لیں, لیکن پھر یہ تو نہ کہیں نا 26ویں آئینی ترمیم کو اتنا جلدی اپروو کرانا تھا, اتنی جلدی اس کو پاس کرانا تھا کہ آپ نے پرومس کر دیا. آپ نے ایک ایسا پرومس کیا جس کو آپ فالو تھرو نہیں کر سکے. حکومت کی بات کر رہی ہوں میں, اور آپ حکومت کے اتحادی ہیں. جی آپ سنا آپ خود کہہ رہی ہیں کہ سکن کو دور کر لیں, تو یہ فیصلہ ہو جانے دیں کہ سکن ہے نہیں ہے. اگر سکون پہلے کیوں نہ نظر آیا, وہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کیوں نہ نظر آیا, ووٹ کے بعد ہی کیوں نظر آیا. چلیں اب آ جاتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ ایک کمیٹی بنائی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب میرے جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ بولیے. میں نے کہا شرجیل میمن صاحب, آپ شاید میری بات سے اتفاق نہیں کریں گی تو اس لیے آپ نہیں, میں آپ کی بات سے اتفاق نہ بھی کروں تو میں آپ کو پورا موقع دوں گی, آپ بولیے. نہیں آپ بالکل آپ بڑی ہیں, آپ سوال پوچھ سکتی ہیں. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں میں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اگر ہمارا فیٹف کی لسٹ میں نام نکلا تھا اسی بنیاد پر, اسی آئینی ترمیم کی بنیاد پر 2018 میں جو ترمیم ہوئی تھی, اس کے بعد ہمیں اس کو نہیں انگیج کرنا چاہیے تھا. مولانا صاحب کو پوائنٹ بلینک منع کر دینا چاہیے تھا. بٹ آف کورس کیونکہ ہم نے سمجھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کرانے کے لیے ان کے ووٹ کی ضرورت ہے تو ہم نے ان سے کمٹمنٹ کی. اب ہم نے کی کا مطلب ہے کہ حکومت نے کی, اور حکومت میں آف کورس بلاول بھٹو زرداری صاحب واز دی گارنٹر بیکاز ہی واز گوئنگ بیک اینڈ فورتھ. اب اس سے آپ لا تعلقی تو اختیار نہیں کر سکتے نا. میں بالکل لا تعلقی اختیار نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل معاملات کا پولیٹیکل حل نکلتا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس معاملے کا بھی انشاءاللہ پولیٹیکل اور لیگل حل نکلے گا, اور پاکستان پیپلز پارٹی اس حل کو نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. ٹھیک ہے, پرفیکٹ. ناؤ لیٹس موو آن. میں کہہ رہی ہوں شرجیل میمن صاحب آج کہہ رہے تھے کہ وہ بہت جلد دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر بنتے ہوئے. یہ بہت جلد سے کیا مراد ہے؟ آپ کیا کوئی قومی حکومت کا فارمولا دیکھ رہے ہیں جو ہم سن رہے ہیں؟ کیا اپوزیشن میں چلی جائے گی نون لیگ؟ کیا پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات ہوں گے؟ کیونکہ جو ٹیم تشکیل دی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام ہی سیاسی جماعتوں کے لیے, اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی آئی ایم اسیومنگ. دیکھیے سنا, آئی ڈونٹ نو کس کانٹیکسٹ میں شرجیل میمن صاحب نے یہ بات کی ہے. بحیثیت کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے میں بھی یہ دعا کرتا ہوں, میں بھی یہ امید لگا کے رکھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. کب بنتے ہیں یہ ایک سوال ہے. 2024 کے انتخابات میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے وزارت عظمیٰ کے لیے, لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کو وہ عددی اکثریت نہیں ملی اور نون لیگ کی سیٹیں ہم سے زیادہ تھیں, تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ نون لیگ کے وزیر اعظم ہوں گے, اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. اب وہ کس طریقے سے شرجیل میمن صاحب یا کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں
میں مفروضوں کے اوپر بات کبھی کرتا نہیں ہوں، تو اس لیے میں اس کے اوپر کوئی ڈیفینیٹیو حتمی رائے نہیں دے سکتا، لیکن ہاں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے میں دعا گو ہوں، پر امید ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کو لیڈ کریں اور پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ وہ لیڈ کب کریں؟ مطلب الیکشنز جب 5 سال مکمل ہو جائیں حکومت کے تب کریں یا لیڈ اب کریں؟ کیونکہ فیصل واڈا صاحب کی جو آنیاں جانیاں ہیں ان میں تو بہت کچھ چھپا ہوا بھی ہے اور بصیرت رکھنے والے نشانیاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم سے بھی مل رہے ہیں، وہ مولانا سے بھی مل رہے ہیں، وہ بلاول صاحب کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں، بلاول صاحب سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، اور ہم یہ بار بار باز گشت سن رہے ہیں، گونج سن رہے ہیں قومی حکومت کی، چینج آف فیس کی، مے بی not in the coming months but 3 months later, 4 months later this is going to happen۔ یہ بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے، مصدقہ اطلاعات یہی ہیں۔ آپ کی طرف آپ کو لگتا ہے کہ بہت جلد سے مراد قومی حکومت کے تھرو ہو سکتی ہے؟ ثنا آپ چاہتی ہیں میں بھی آنیاں جانیاں کروں؟ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہیومر می، جسٹ ہیومر می فار a little while۔ میں تو آنیاں جانیاں میں بلیو ہی نہیں کرتا۔ اچھا، میں نے بتایا میں تو دعا گو ہوں اللہ کرے بلاول صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنے۔ جو کمپیشن، جو لیڈرشپ کوالٹی، جو کلیئرٹی آف ویژن، پولیٹیکل انگیجمنٹ کی کیپیسٹی مجھے بلاول صاحب میں نظر آتی ہے وہ شاید ہی کسی موجودہ سیاسی لیڈر میں ہو۔ بلاول صاحب نے اوور دا لاسٹ فیو ایئرس اسٹیبلش کیا ہے اپنے آپ کو کہ ایک فارورڈ لوکنگ پروگریسو مائنڈ کے وہ سیاسی لیڈر ہیں۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے وہ دن آئے۔ وہ دن کب آتا ہے، کس طرح آتا ہے، اس حوالے سے میں آنیاں جانیاں نہیں کرنا چاہوں گا، ورنہ اگر میں نے بھی آنیاں جانیاں کی تو کل کے پروگرام میں آپ میری آنیاں جانیاں کے بارے میں گفتگو نہیں، کریں۔ میں تو بہت متاثر ہوں کہ فیصل واڈا صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ بڑے فین ہیں وہ بلاول کے، بیکاز ہی اسمیئر فری، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، وہ فارن منسٹر انہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے۔ آپ کی ابھی تک کابینہ میں کوئی تشکیل یا کوئی کم از کم ایڈیشن نظر نہیں آ رہی ان دا کمنگ فیوچر، تو آف کورس یو مسٹ ہیو سم کارڈ دیٹ یو نیڈ ٹو پلے ایٹ سم پوائنٹ۔ نہیں، میں فیصل کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ بلاول صاحب نے جس طریقے سے ایز فارن منسٹر پاکستان کے فارن آفس کو لیڈ کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے کہ ہی لیڈ ود گریٹ کلیئرٹی اینڈ گریٹ ویژن۔ بلاول صاحب نے جو پچھلے 5-6 سال میں اپنی پارلیمانی سیاست کی ہے، بہت سارے لوگ ان کو کہتے تھے کہ وہ نوجوان ہیں، غیر تجربہ کار ہیں، لیکن انہوں نے 6 سالوں میں ثابت کیا کہ جس شعور سے اور جس ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، جس کلیئرٹی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، وہ عام طور پر اس طریقے سے دیکھی نہیں جاتی۔ تو بلاول صاحب نے تھرو ہز کیریکٹر، تھرو ہز کانڈکٹ اپنے آپ کو منوایا ہے ایز اے لیڈر۔ تو میں تو اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن وہ ڈیٹ کب ہوگی، کس طرح ہوگی، اس کے بارے میں بہتر جواب فیصل واڈا صاحب دے سکتے ہیں یا نوسٹراڈامس دے سکتا ہے۔ وہاب صاحب آپ کس طرح قابو نہیں آ رہے، میں کوئی قابو نہیں کر پا رہی، آپ کو کوئی آپ سے جواب نکال نہیں پا رہی۔ اچھا، یہ جو کمیٹی، یہ جو آپ لوگوں نے کمیٹی بنائی ہے، جو تشکیل دی ہے کہ مذاکراتی ٹیم کے تحت تمام جو ایشوز ہیں وہ ریزالو کیے جائیں، اس میں آپ پی ٹی آئی کو بھی رکھیں گے، ان سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں ہر مسئلے کا حل پارلیمان کے ذریعے نکلنا ہے، اور پارلیمان میں پی ٹی آئی جو ہے ایک بڑے نمبر کے ساتھ موجود ہے۔ پولیٹیکل انگیجمنٹ کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو اتنی زیادہ پولیٹیکلی پولرائزڈ سچویشن ہے پاکستان میں وہ صحیح نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے ہر سیاسی جماعت کو کہ وہ برج کریں ان ڈفرینسز کو اور لوگوں کو کچھ قومی نکات کے اوپر اکٹھا کرنے میں ہم کامیاب ہو پائیں۔ تو پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ نون لیگ کے ساتھ بھی بات کرے، جے یو آئی کے ساتھ بھی کرے، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، ہر سیاسی جماعت کے ساتھ بات کرے، تاکہ جو پاکستان کی عوام کو مسائل درپیش ہیں ان کا ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل حل نکالا جا سکے۔ ٹھیک ہے، میں آخر میں سے یہ پوچھوں گی کہ ایک دشمنی والا ماحول نظر آ رہا ہے آف کورس کہ پنجاب ورسز خیبر پختونخوا، خیبر پختونخوا ورسز اسلام آباد کے دھاوا بول دیتے ہیں، یہ آ جاتے ہیں، یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، یہ انتہا پسند ہیں، یہ انتشار پھیلانے والی جماعت ہے، اور اس کے بعد ان کی یہ شکایت ہے کہ گولی تو چلی ہے نا، گولی چلی ہے اور پاکستانیوں پر ہی چلی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس کو بہتر طور پر مینج کر سکتی تھی گولی چلائے بغیر؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ فرکشن کی کیفیت اچھی نہیں ہوتی۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے جس کے اندر پاکستان کی فیڈریشن کا باپ کا کردار ہے، اور جو سارے صوبے ہیں وہ بھائی ہیں اس کے اندر،
ان کو یکسوئی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے, باہمی تعاون اور رسپیکٹ کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. یہ جو پچھلے چند ماہ کے اندر ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ دوسری حکومت کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں چڑھائی کر دوں گا یا میں جیل بریک کر دوں گا یا میں اس طرح کی چیزیں کر دوں گا, یہ غیر مناسب چیز ہے کسی شخص کو جو کہ آئینی قانونی عہدے پر بیٹھا ہوا ہو. تو میں سمجھتا ہوں رویہ بڑا غیر مناسب رہا ہے. ہمیں فلیکسیبل ہونا چاہیے اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ان معاملات کو ہم جلاؤ گھیراؤ کے ذریعے حل کریں, اسلام آباد کو پیرالائز کرنے کے ذریعے حل کریں, اس کو پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ساتھ, ڈائیلاگ کے ساتھ, قانون کے مطابق پارلیمان کے ذریعے یا عدالتوں کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنا چاہیے. اچھا, میں آخر میں کیونکہ انٹرنیٹ پر بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ ہفتے پہلے کہا تھا کہ اگر حکومت ہم سے مشورہ کر لیتی تو ہم ان کو بہتر راستہ دکھا سکتے تھے. اب وی پی این کے معاملات ہیں, کبھی وہ غیر شرعی ہو جاتی ہے, کبھی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, کبھی وہ مطلب یوز تو وہ سب گورنمنٹ ہولڈرز کر رہے ہیں, میں کر رہی ہوں, آپ کر رہے ہیں, یہ وی پی این کو یوز کر کے ہی ہم ایکس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن بہت سارے معاملات میں نقصان ہو رہا ہے. تو یہ انٹرنیٹ کی جو بندش ہے اس پر آپ کو لگ رہا ہے, کیونکہ اب سائبر کرائم کی بھی ترمیم آ رہی ہے اور اینٹی ٹیررزم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کا بھی ٹرائل ہوگا آن آل دیٹ ہی ہیز سیڈ آن ہز ٹویٹر یا ایکس پہ, تو یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ ٹھیک مزاج ہے؟ دیکھیں, ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قانون کا اطلاق اس ملک میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو جتنے بھی آئینی حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے, ان کا رائٹ ہے. پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وہ آئینی حقوق ملنے چاہیے, لیکن فیصلہ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی عبد القدوس قانون توڑے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی, تو آپ کہیں گے ہاں یقینی طور پر ہوگی. تو عمران خان صاحب کے خلاف کیا کارروائی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر وہ انتشار کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انسائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ٹویٹ جو مجھے یاد پڑتا ہے غالباً 20 اپریل کو خان صاحب نے شاید کیا تھا, ان کے ٹویٹر ہینڈل سے ہوا تھا, اس کے اندر انتہائی غیر مناسب باتیں کی گئی تھیں اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں درست نہیں ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہمیں وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈگنیٹی آف مین از این انوائلیبل رائٹ, یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پی ٹی آئی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ان کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹ یہ ہے, جب کوئی چیز ان کو سوٹ نہیں کرتی تو وہ کہتے ہیں یہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں دو نہیں ایک پاکستان بنانے کی ضرورت ہے, اور اس پاکستان میں عمران خان قانون شکنی کرے یا مرتضی وہاب قانون شکنی کرے یا ثنا بچہ کرے, اگر قانون شکنی ہوتی ہے, قانون کو وائلیٹ کیا جاتا ہے تو کارروائی کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے کہ جو طاقتور ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی, تو پھر تو پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ موب مینٹیلٹی ہو جائے گی یا کیوس کریٹ ہو جائے گا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہمیں سول آرڈر کو مینٹین کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں ان اصولوں کو وضع کرنے کی ضرورت ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے, اور 25 کروڑ عوام کے لیے وہ ایک پاکستان کے قوانین کا یکساں طور پر اطلاق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا مرتضیٰ وہاب صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور لینا ہے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے کاؤنسل اسلامک آئیڈیالوجی, اور اس پہ حوالے سے راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. یہ جو مدارس والا بل ہے ان کو کیوں اس پر پریشانی ہے اور ہمیں کیوں اس کو رد کر دینا چاہیے, اس پر بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. اور اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان چیئرمین آف اسلام کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ڈاکٹر راغب نعیمی نے. مفتی راغب نعیمی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میں جو آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں, کیونکہ آج سب واضح طور پر تو نظر آ گیا, علماء مشائخ کانفرنس میں طاہر اشرفی صاحب نے بھی بات کی, آپ نے بھی بات کی, مولانا صاحب کا جو بل ہے اس پر ظاہر ہے ایک نہ پایا جا رہا ہے, ایک ڈس لائک بھی ہے اور اس کو نہ ماننے کی ایک ضد بھی ہے, اور اس کے بعد مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کو علماء سے لڑانے کی بھی سازش ہو سکتی ہے. تو یہ جو سیاسی کھیل میں آپ کو بار بار شریک کر لیتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے, آپ کو لگتا ہے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی کر کے پھر آپ کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, وعدہ خلافی تو ایک طرف ہم رکھتے ہیں, اصل مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور مجھے تو حیرت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پچھلے 40-45 سال سے ہم اپنے بزرگوں سے یہی سنتے آئے کہ جو مدارس کی رجسٹریشن
انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ صوبوں کے لیول کے اوپر ہوتی ہے یہ درست نہیں ہے، اور اسے وزارت تعلیم میں ہونا چاہیے. اور یہ موقف آج کا نہیں ہے، یہ موقف تو پچھلے 40-45 سال سے چلا آ رہا ہے علماء کا. اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ جب ڈی جی آر ای کے ذریعے سے وزارت تعلیم کے ساتھ مدارس کی رجسٹریشن کو سٹریم لائن کیا گیا، تو پھر پچھلے 2-2.5 سال میں یکایک یہ کیا ایک ایسی تبدیلی رونما ہوئی کہ وہی جو کہ پہلے وزارت تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا چاہتے تھے، رجسٹرڈ ہونا چاہتے تھے، اب وہ دوبارہ سے اسی ہی منہج اور اسی ہی جگہ کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں جہاں سے وہ ڈائیورٹ ہونا چاہتے تھے. بہرحال یہ منطق تو میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ پا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت کیٹیگوریکلی جو مطالبات ہیں دونوں اطراف کے ہمیں انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ مدارس جو کہ ڈی جی آر ای کے ساتھ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، 18,600 سے زائد مدارس ہیں، اور وہ مدارس جو ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہیں لیکن وہ 5 وفاقوں کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں، ابھی تک وہ ہو نہیں پا رہے، یا ابھی تک انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، ابھی ذرا ویٹ کر لیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آپ سٹریم لے کر آ جائیں، بھلے سے وہ ڈی جی آر ای کی سٹریم ہو، بھلے سے وہ صنعت و حرفت والی سٹریم ہو جو کہ اس بل کے اندر موجود ہے، جو کہ 1860 کے کمپنی سوسائٹی ایکٹ کے سیکشن 21 کو چینج کر کے پیش کی جا رہی ہے. اصل مسئلہ تو مدرسے کا ہے، اور وہ مدرسہ جو دور دراز کے علاقے میں موجود ہے کہ اس کا بینک اکاؤنٹ کھل پائے گا کہ نہیں کھل پائے گا، اور کیا اس کے اوپر سے دہشت گردی کا لیبل ختم ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، اور کیا اسے مین سٹریمنگ کیا جا سکے گا کہ نہیں کیا جا سکے گا. وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، بھلے سے وہ ڈی جی آر ای کے ذریعے سے ہو، بھلے سے وہ کسی اور ذریعے سے ہو. اور اگر 2 سٹریم بن جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ فائدہ دے گا مدارس کو، اور جہاں پہ مدارس زیادہ فیسیلیٹیٹ ہوں گے، وہ پریویل کرے گا، وہ سسٹم چلے گا، اور وہ سسٹم بہت اچھے طریقے سے آگے چلے گا. تو پھر اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ڈی جی آر ای کے اندر جو مدارس رجسٹر ہوئے ہیں، ان میں سے کم و بیش 4,000 سے 6,000 مدارس وہ ہیں جن کا تعلق 5 پرانے وفاقوں کے ساتھ ہے. اور یہ بھی بڑی ایک اچنبھے کی بات ہے کہ پرانے وفاقوں کے مدارس بھی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے مسائل کے حل کے لیے ڈی جی آر ای کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرا رہے ہیں رجسٹریشن کے لیے. الحاق ان کا اپنے اپنے وفاقوں میں ہے، لیکن قانونی طور پہ یا انتظامی طور پہ وہ رجسٹریشن ڈی جی آر ای سے کروانے میں انہوں نے عافیت محسوس کی. اچھا مجھے یہ فرمائیے گا کہ ان کے وعدہ خلافی کو آپ نے کہا ایک طرف رکھ دیتے ہیں، لیکن وعدہ خلافی تو منافقت کی نشانی ہے، وعدہ کرنا اور پھر وعدہ پورا نہ کرنا. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ مجھ سے بہتر، آپ سے بہتر ہمارے حکمران بھی جانتے ہیں. لیکن جو 26ویں آئینی ترمیم کو لانے کی ان کو اتنی جلدی تھی، اس میں ایسی کمٹمنٹ ہی کیوں کی مولانا صاحب سے؟ تو یہ سوال تو بنتا ہے نا حکومت سے. جی بالکل بنتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی زعماء ہیں اور جو اس وقت حکومت میں موجود مختلف جماعتیں ہیں، وہ اس سوال کا جواب دیں کہ اگر جو وعدہ کیا گیا ہے، کہیں پر بھی کوئی چیز دیکھی گئی ہے، اس کے بارے میں کمٹمنٹ کی گئی ہے، تو اس کمٹمنٹ کو پورا کریں. تو میں نے تو آپ کو اس سے اگلی چیز پیش کی ہے کہ کمٹمنٹ پوری ہوگی، کمٹمنٹ ہونی چاہیے. اس کمٹمنٹ کے پوری ہونے کے نتیجے میں پھر آٹومیٹکلی 2 سٹریم بن جائیں گی. ایک سٹریم وہی ہوگی جو کہ ڈی جی آر ای والی چلے گی، اور ایک نئی سٹریم آ جائے گی جو کہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوگی. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو حل نکلنا ہے وہ مدارس کی رجسٹریشن کی 2 سٹریم کی صورت میں ہی نکلنا ہے. مولانا صاحب نے جب 26ویں ترمیم میں سود ایڈ کیا، جب ربا کے حوالے سے انہوں نے اس میں ایک امینڈمنٹ ایکٹ ایڈ کی، تو وہ سب بہت تعریف کی ان کی، سب علماء نے انہیں ان کی بڑی بڑی تعریفیں کی. پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ان کو بڑا ساتھ دیا. ابھی بھی شاید وہ مدارس بل میں ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اس پر کیا موقف اختیار کرتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ وہ مطلب ایک طرف اگر سود کو ڈلوا سکتے ہیں تو دوسری طرف مدارس بل میں ایسا کوئی کام یا ایسا کوئی عمل کریں گے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا؟ دیکھیے
اس بل کے اندر نا ایک بنیادی جو کلاز رکھی گئی ہے، سب کلاز ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جب مدارس کی رجسٹریشن انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہو جائے گی تو پھر اب مدرسے کی اینٹی کسی اور جگہ پہ رجسٹرڈ نہیں ہوگی، کوئی اور لا پریویل نہیں کرے گا. یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے، اور خاص طور پہ وہ مدرسے جو کہ DGRE کے ساتھ رجسٹر ہو چکے ہیں، اب ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ 18,600 مدرسے پھر کدھر جائیں گے؟ یا آپ 18,600 مدرسوں کو بچا لیں اور DGRE کو بچا لیں، یا پھر لیکن آپ 2010 کی ترمیم بھی ہے نا، سوری نعیمی صاحب، سوری قطع کلام میں معافی، 2010 کی بھی ترمیم ہے، 2018 سے پہلے، 2019 سے پہلے 2010 والی ترمیم میں بھی وہ اس میں بھی متفق ہے کہ اگر وہ ہو جائے تو وہ بھی برائی نہیں ہے. 1860 میں ضروری نہیں ہے جانا. دیکھیے یہ جو 2019 کا قانون ایک معاہدہ ہمارے سامنے آیا ہوا ہے 29 اگست 2019 کا، بنیادی طور پہ وہی جو اس سے 7-8 سال پہلے کی ترمیم تھی اسی سے ڈائیورٹ ہوتے ہوئے آپ اس کو دیکھیے تو اس میں یہ بات بہت واضح انداز میں لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں وزارت تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ میکینزم بنایا جائے. تو گویا جنہوں نے 2019 میں باقاعدہ معاہدہ کیا ہے وہ خود 2010 میں ہونے والی ترمیم کے اگینسٹ جا رہے ہیں. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا اس معاہدے کے اندر تو پھر اس معاہدے کو چھوڑ کے 2 سال سے ایک نیا امینڈمنٹ بل لایا جانے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں بات پھر وہیں پہ پہنچی جہاں سے بات کا آغاز ہوا کہ ہم نے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کرنا، اور اب دوبارہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں ریلیٹ ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا، مگر مولانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اگر پارلیمان میں اپروو ہوا تھا، پھر سینٹ میں گیا، وہاں پہ اپروو ہوا، پھر صرف ایک سگنیچر پریزیڈنٹ نے نہیں کیا حالانکہ کمٹمنٹ کی. میں جاننا چاہتی ہوں یہ معاملہ آپ کے نزدیک سیاسی رہ گیا ہے یا اب اس میں علماء مشائخ بھی، علماء جو ہیں وہ پورے اس میں ایڈ آن ہو گئے ہیں؟ کیونکہ یہ معاملہ تو خالص سیاسی ہونا چاہیے، پارلیمانی حل نکلنا چاہیے. اب اس میں اگر علماء کو شریک کر دیا جائے گا تو معاملہ کہیں اور تو نہیں چل پڑے گا؟ دیکھیے، جو علماء DGRE کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کرا چکے ہیں، جب وہ اس نئے قانون کو دیکھتے ہیں تو اس نئے قانون میں DGRE ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو وہ جو 18,600 مدارس ہیں جو کہ اپنے آپ کو پہلے ہی DGRE کے اندر لا چکے ہیں، ان کے لیے تو ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر وہ اس نئے امینڈمنٹ بل کی حمایت میں جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا وجود کس طریقے سے برقرار رکھ پائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رول اس میں ہونا چاہیے، آپ کا رول اس میں ہونا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی مسئلہ نہیں ہے، اب آپ کو اس میں رول ہونا چاہیے آپ کا؟ دیکھیے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ میں تو اس بات کا اور اس موقف کا قائل ہوں کہ اگر ملک میں کسی بھی کام کرنے کے 2 سے 3 طریقے الگ الگ موجود ہیں تو مدرسوں کی رجسٹریشن کے بھی 2 طریقے ہو سکتے ہیں. دیکھیے، ہم نے کسی بھی قسم کی کوئی ویلفیئر سوسائٹی بنانی ہے، وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کر لیں، وہ کسی بھی سوشل ویلفیئر محکمے کے اندر آپ رجسٹر کر لیں یا ٹرسٹ ایکٹ کے تحت آپ رجسٹر کر لیں. گویا آپ 3 طریقے سے ایک ویلفیئر سوسائٹی بنا سکتے ہیں. تو پھر مدرسے کی رجسٹریشن کے 2 الگ الگ طریقہ کار کیوں نہیں ہو سکتے؟ جو وزارت تعلیم میں جانا چاہتا ہے اسے آپ وزارت تعلیم میں جانے دیں، اور جو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کرانا چاہتا ہے وہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں کرائے، اور جو ٹرسٹ ایکٹ کے تحت اپنے مدرسے کو لے کے چلنا چاہتا ہے آپ اسے آپشن دیں کہ وہ ٹرسٹ ایکٹ کے تحت لے کے چلے. وہ دلائل تو آپ کے بہت خوب ہے، لیکن ابھی مولانا صاحب کو غصہ کافی ہے کیونکہ ان کا وعدہ خلافی ہو گئی ہے. وہ غصہ جب کم ہوگا تو شاید وہ پھر بات کریں گے اس پر. اینڈ ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے آف کورس جو یہ بل ہے مدارس والا اور JUIFA کا، اس پر جو رد عمل آیا ہے وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے وہ ذرا کچھ ایسی کیفیت میں ہے کہ ایک کو مناؤ تو دوسرا روٹ جاتا ہے. پہلے PTI نہیں مان رہی تھی، اب JUIFA لگتا ہے کہ سڑکوں پر آنے والی ہے. وہ فرشتوں سے اور انسانوں سے بات کرنے کو تیار ہیں لیکن یہ مدارس پر سگنیچر کے لیے بضد ہیں. کیا ہوگا کیا نہیں، آف کورس وی ول کیپ یو پوسٹڈ. آپ نے پروگرام دیکھا، شکریہ.